بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اگر یوں کہا جائے کہ قرآن وہ ہے جو رمضان میں نازل ہوا تو کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کیا سوال کیا ہے؟ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کی آیت ہے. اگر یوں کہا جائے کہ قرآن وہ ہے جو رمضان میں نازل ہوا تو دونوں جملوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر بیٹا والد کے دفتر جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اگر والد بیٹے کے سکول جائے تو بیٹا کہتا ہے یہ میرے والد صاحب ہیں. جو چیز معروف ہو اس کے ساتھ غیر معروف کا تعارف ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ ہے، تعارف رمضان کا ہو رہا ہے. رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. مطلب رمضان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اس کی شان بنی ہے تو قرآن کے ساتھ بنی. پہلے روزے فرض تھے 10 ذی الحجہ کے، 10 محرم کا روزہ اور مہینے میں 3 روزے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل کیا تو رمضان کے روزے فرض کر دیے. اور آپ دیکھ لو کہ قرآن سارے رمضان میں نہیں آیا بلکہ آخری عشرے میں آیا. تو آخری عشرے کی شان 2 عشروں سے زیادہ ہے. اور قرآن آخری عشرے میں نہیں آیا بلکہ لیلۃ القدر میں آیا ہے، اور لیلۃ القدر کی شان اگلے سارے عشرے سے زیادہ ہے. تو شان وہاں وہاں جا رہی ہے جہاں جہاں قرآن جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو
قرآن نازل ہونے سے پہلے اگر آپ کا کوئی تعارف کرتا تو کیا کرتا؟ بولو۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے اگر آپ کا کوئی تعارف کرتا تو کیا کہتا؟ محمد بن عبداللہ ہیں اور کیا کہتا؟ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، اور اخلاق میں صادق اور امین ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن حکیم نازل ہونے کے بعد آپ کا تعارف کیا ہو گیا؟ اب آپ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں، اور آپ کی شان اتنی ہے کہ جتنی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، اس کا تو کوئی مقابل ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ شان ملا ہے۔ تو ثابت ہوا شانیں ساری قرآن سے نکلتی ہیں۔ جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کی شان بلند ہو گئی، جس سینے پر نازل ہوا اس سینے کی شان بلند ہو گئی، جس عشرے میں نازل ہوا اس عشرے کی شان بلند ہو گئی، جس رات میں نازل ہوا اس رات کی شان بلند ہو گئی۔ آج بھی جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس کی دعوت کو عام کرتا ہے، اس کی شان اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ دنیا میں نہیں، قبر میں بھی بلند کر دیتا ہے، قبر میں نہیں، حشر میں بھی بلند کر دیتا ہے، حشر میں نہیں، جنت میں بھی بلند کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا اقرا ورتقی، نمازوں کا اجر مل گیا، روزوں کا مل گیا، حج خیرات کا مل گیا، جہاد کا مل گیا، سارے اجر مل گئے، پاس ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ اب ایک پلاٹ الاٹ ہو گیا کہ یہ تیرا مقام بنتا ہے، لیکن چونکہ تجھے قرآن یاد ہے اس لیے اس لفٹ میں بیٹھ جا، یہ اپنی سپیڈ سے چڑھتی جائے گی اور تو جلدی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر گننے مدے شدے ٹھیک طریقے سے پڑھ کر قرآن پڑھتا تھا، ایسے ہی تو نے پڑھنا ہے۔ تیرے آہستہ پڑھنے سے لفٹ آہستہ نہیں ہوگی، یہ اپنی سپیڈ سے جائے گی۔ تو جیسے دنیا میں پڑھتا تھا ویسے پڑھ۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ آخِرَ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہے۔ ہر جگہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی کے بولے ہوئے بول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اور بات کی اہمیت اتنی ہوتی ہے جتنی ذات کی ہوتی ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ مسجد گرا دو، دوبارہ بناؤ، بناؤ گے؟ ہاں؟ اور اگر وزیر اعظم کا چکر لگے اور وہ کہے اس کو گرا کر دوبارہ بناؤ، پھر بولو۔ تو بات وہی تھی جو میں نے کی تھی، لفظ تو وہی تھے نا، ذات بدل گئی، بات نہیں بدلی۔ میرے کہنے سے آپ نے مذاق سمجھا،
اس کے کہنے سے گرا دو گے، بنا دو گے۔ تو قرآن کی شان اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی ذات دیکھو کتنی بلند ہے، تو اتنی ہی بلند اس کی بات ہے۔ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحلفوا بآبائکم ولا باجدادکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ دادے کی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، حلف اٹھانا ہو تو صرف اللہ کا اٹھایا کرو۔ اللہ کی قسم جائز ہے، اللہ کا حلف جائز ہے، اور قرآن کا بھی جائز ہے، جبکہ مخلوق کا جائز نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کا وہی حکم ہے، وہی مقام ہے، وہی شان ہے جو بولنے والے کی شان ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ قرآن اللہ کے قانون کی کتاب ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ دنیا کے جج کا فیصلہ اپنے حق میں کیسے کروایا جاتا ہے یہ آپ کو بڑا پتہ ہے کہ دنیا کے جج کا فیصلہ اپنے حق میں کیسے کروانا ہے۔ وکیل بھی بتا دیں گے، سب بتا دیں گے کیا طریقہ ہوتا ہے، اور ججوں کے جج اور مالک الملک اور مالک یوم الدین کا فیصلہ اپنے حق میں کیسے کروانا ہے اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کو پڑھو، یاد کرو، اس کو سمجھو تو یہ تیرے حق میں ہو جائے گا، اس پر عمل کرو۔ فیصلہ آؤٹ ہو چکا ہے، فیصلہ آ چکا۔ قرآن رب کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کہتے نہیں ہو کہ ملک پر قرآن کی حکومت ہونی چاہیے، کہتے نہیں ہو کہ کتاب و سنت کا نظام چاہیے، تو کتاب و سنت نظام ہے نا، یہ قانون ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ ہزار کمزوریوں کے باوجود سارے ملکوں کے قانون کی ایک ایک کاپی یونائٹڈ نیشن میں پڑی ہوئی ہے، اقوام متحدہ کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے۔ سارے ملکوں کے قانون کی ایک ایک کاپی کہاں پڑی ہے؟ اقوام متحدہ میں پڑی ہے، اور سعودیہ کے خانے میں قرآن پڑا ہے، ہزار کمزوریوں کے باوجود۔ سعودیہ کے یو این او کے خانے میں کیا پڑا ہے؟ قرآن پڑا ہوا، بولے یہ ہمارا قانون ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، یہ قانون ہے، یہ فیصلے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ قیامت والے دن فیصلہ میرے حق میں ہو، وہ قرآن کو اپنے حق میں کر لے، فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم شروع میں ہی کہہ دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، کوئی شک نہیں اس میں، جو ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس میں جو لکھا ہے فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس وقت فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے، اس وقت صبح و شام، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہم فرعون کو شدید عذاب میں ڈال دیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری آنکھوں کو تو نظر نہیں آتا، مگر ایسا ہے، یہ فیصلہ ہے قرآن کا۔ مرنے کے بعد
آگ پیش کی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے، اور رب کعبہ کی قسم میں واقعتاً پیش کی جاتی ہے۔ اٹھنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا، بے لباس ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، بغیر جوتیوں کے ہوں گے۔ کوئی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر اٹھے گا قبر سے، کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ جس کو سیدھا اٹھایا وہ الٹا نہیں ہو سکے گا، اور جس کو الٹا اٹھایا وہ سیدھا نہیں ہو سکے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم ان کو قیامت والے دن چہرے کے بال اٹھائیں گے، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کانوں سے نبینے، زبان سے گونگے، اور کانوں سے، آنکھوں سے نبینے، زبان سے گونگے اور کانوں سے بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا۔ کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب آگ بجھ جائے گی تو ہم اور تیز کر دیا کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایسا ہی ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ کہے گا کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، کاش میرا رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا، کاش میری موت آخری موت ہوتی، مجھے اٹھایا ہی نہ گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، ہے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری کرسی، میرے قلم کا زور، میرا عہدہ جاتا رہا۔ ٹر ٹر کر رہا ہوگا، بڑھ بڑھ کر رہا ہوگا، اللہ کا حکم آئے گا خذوہ، پکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبے زنجیر کو جہنم سے لے کر اس کے منہ سے ڈال کر نیچے سے نکال کے اس کو کس دو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اب اس کا یہاں کوئی دوست نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، سارے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ اس کا کھانا ہوگا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، رب کعبہ کی قسم ہے ایسا ہی ہوگا، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ جو اس نے فیصلہ کر دیا قبر میں ہوگا تو ویسا ہی ہوگا، جو اس نے فیصلہ کر دیا قیامت سے پہلے ہوگا تو ویسا ہی ہوگا، جو اس نے فیصلہ کر دیا حشر میں ہوگا ویسا ہی ہوگا، جو اس نے فیصلہ کر دیا کہ جہنم میں کیا کچھ ہوگا وہی ہوگا، جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی وہی ہوں گی، رب کعبہ کی قسم ہے وہی ہوں گی۔ یہ رب کے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، ایسا ہوگا اور ہوگا۔ اگر تیرا یہ یقین نہیں تو تیرا کوئی ایمان نہیں۔ تو اگر قرآن جو رب کے فیصلے ہیں ان کا حق ادا کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، بچے کو قرآن حفظ کروا دینا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر کافی نہیں۔ پورا قرآن زبانی یاد مگر ایک آیت کا مطلب نہیں آتا۔ قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا۔ اس کا فائدہ تو تب شروع ہوگا جب اس کو سمجھنا شروع کرو گے۔ بچے کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دو، حدیث کا پڑھا دو،
مدرسے سے فارغ ہو جائے تو اس کو تو فائدہ ہو جائے گا، تجھے فائدہ تب ہوگا جب تم خود پڑھو گے۔ اس لیے یہ تصور درست نہیں کہ کچھ لوگ مدرسے میں جا کر دین پڑھ لیں اور وہ ماشاءاللہ سے مفتی اور قاضی بن جائیں، اور کچھ لوگ گھر بیٹھے جاہل، ان کو نہ جنازے کی دعائیں آتی ہوں، نہ قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ آتا ہو۔ یہ فرق کرنا درست نہیں، بلکہ ایک لیول تک تمام مسلمانوں کو آسمان سے آنے والے اللہ کے فیصلوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تصور غلط ہے کہ جناب مولوی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر دو اور عقل کا سوئچ آف کر دو، اور پھر کہو کہ مولوی لڑتے ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں دکان کی بڑی سمجھ آتی ہے، کاروبار کی بڑی سمجھ آتی ہے، وہاں بندہ دیکھ کر تو پہچان لیتا ہے کہ اس نے سودا لینا ہے کہ نہیں لینا، بڑا چلاک ہے تو۔ اور یہ ساری چلاکیاں اور ساری ذہانتیں تو نے دنیا کے لیے رکھی ہوئی ہیں، رب کی بات سمجھنے کے لیے نہیں رکھی۔ تو جب تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو تجھے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت نہیں ملے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو اس کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم میں حمزہ الگ ہے، عین الگ ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو ایک جیسا پڑھتے ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو قرآن کی الف با نہیں آتی۔ کیا خیال ہے؟ آپ سب کو الف با آتی ہے نا؟ اگر میں ذال اور ضاد اور زا اور ضا میں فرق پوچھ لوں، سین صاد اور سا کیسے پڑھنی ہے یہ فرق پوچھ لوں، ہا اور ہا کا فرق پوچھ لوں، تو نہ آیا تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اسلام کی الف با نہیں آتی۔ ویسے آپ بڑے مسلمان ہوں گے، بڑے سیٹھ ہوں گے، بڑے تاجر ہوں گے، بڑے جو بھی ہوں، مگر آپ کو اللہ کہہ سکتا ہے قیامت والے دن کہ تجھے تو الف با نہیں آتی۔ کس لیول کا مسلمان ہے تو؟ اور یہ سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان کیا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے اس کو آسان کیا ہے، اور آپ کہتے ہو مشکل ہے۔ کھادوں کے نام تجھے یاد ہو جاتے ہیں اور زہروں کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں، ہاں سارے یاد ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کے حروف کو صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اور کئی کہتے ہیں جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بڑے مصروف ہیں۔ بھائی جو شخص بھی آپ کو کہے نا او چلو بھائی درس پہ جانا ہے، وہ کہے نہیں ٹائم نہیں ہے، اس کو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا دن 20 گھنٹے کا ہے، ہاں میرا دن 15 گھنٹے کا ہے، کیوں نہیں ٹائم تیرے پاس؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا دن چھوٹا ہے جو کہتا ہے ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ تو میری ترجیحات میں نہیں ہے، میری ترجیحات اور ہیں۔ اور جو کہے میرے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے پاس رب کے لیے، پیدا کرنے والے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔
وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ورنہ دن تو سب کا 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اگر آپ یہ کہو کہ مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ہے، آپ تو جناب پڑھنے پڑھانے کے کام کرتے ہو، ہمیں پوچھو کتنے مشکل کام ہے، تم بھی پڑھنے پڑھانے کا کر لو، کوئی روکا ہے کسی نے؟ ہمارا کام آپ کو آسان لگتا ہے تو اب یہی کر لو، چھوڑو وہ والے کام۔ کیا کیا ہے تو نے ساری زندگی میں؟ ذرا اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھو کہ آپ کا کیا کردار ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دے دوں۔ جو لوگ سبزی منڈی سے فجر سے پہلے جا کر سبزی خریدتے ہیں، گدھا ساتھ لے جاتے ہیں، گدھا ریڑھی پر وہاں سے لے کر آتے ہیں اور پھر گلی گلی جا کر بیچتے ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تیرا دن کیسے گزرتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ بڑا مشکل گزرتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، سبزی ٹھنڈی لگتی ہے رات کو، ہم فجر سے پہلے جاتے ہیں، جا کر سبزی خریدتے ہیں اور پھر در گلی گلی نگر نگر جا کر بیچتے ہیں۔ یہ ہم بڑا مشکل کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اللہ نے 5 بچے بھی دیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے محنت کر کے میں نے گھر بھی اپنا بنا لیا ہے۔ یہی کہے گا نا، یہ کل جو اس نے زندگی میں کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ شادی کی ہے، 4-5 بچے ہیں اور اپنا گھر بنا لیا ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے؟ اچھا آپ نے کوئی 4 ایکڑ بنا لیے ہوں گے، چلو مان لیتے ہیں بھائی۔ اس کے بعد اکثر تو ابے کے آ رہے ہوتے ہیں، خود بنانے مشکل ہیں۔ اور کچھ کیا آپ نے؟ 4-5 بچے ہیں، اپنا گھر بنا لیا ہے، صبح اٹھ کر جاتا ہوں، محنت کر کے حلال کماتا ہوں، بس۔ اگر اللہ اس گدھے کو زبان دے اور اس سے پوچھیں کہ سنا بھائی تیرا کیا کردار ہے دنیا میں، کیا کیا تو نے آ کر، کوئی فرق ہوگا؟ اس کے بھی تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو کسی چھپر کے نیچے سے ہوتا ہے نا، وہ بھی تو صبح صبح منڈی جاتا ہے نا۔ یہ کردار ہے ہمارا ٹوٹل۔ فرق اگر ہوگا تو اتنا ہوگا، دونوں کے بیان میں فرق اگر ہوا تو اتنا ہوگا کہ گدھا کہے گا سارا دن میرا مالک جدھر کہتا تھا ادھر جاتا تھا، جدھر سے موڑتا تھا ادھر سے مڑ جاتا تھا، جدھر روکتا تھا وہاں رک جاتا تھا، جب چلاتا تھا تو میں چل جاتا تھا، میں نے قدم قدم پر مالک کی مانی ہے اور میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ کہے رک جا اور میں چل پڑوں، ایسا نہیں ہوا، میں نے سارا دن مالک کی بات مانی ہے، اور یہ 2 ٹانگوں والا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا دن مالک کی مانی۔ یہ فرق ہوگا۔ یہ کردار پیش کر کے دنیا سے جا رہے ہو اور کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا جی، ٹائم نہیں ملتا، رب کے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ بتاؤ کیا زیادہ کیا ہے؟ گدھا بھی کہہ سکتا ہے میرے بھی بچے ہیں، آخر بچے نہ ہوں تو گدھے تو ختم ہو جائیں، وہ بھی کسی چھپر کے نیچے سے ہوتا ہے، وہ بھی صبح صبح جاتا ہے۔ اگر ہم فرق کرنا چاہتے ہیں تو فرق یہ ہوگا کہ میں نے اپنے وقت کو بالکل منظم کیا ہوا ہے،
اس میں سے گدھے کو میں باہر باندھ کر نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں۔ فرق ہو گیا۔ فرق اس طرح ہوگا کہ میں صبح صبح قرآن پڑھتا ہوں، اس کا صحیح پڑھنا سیکھتا ہوں، میں مطلب سمجھتا ہوں، میں نے نماز سیدھی کر لی ہے۔ یہ فرق ہے جو گدھا نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر ان کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تو پھر بھائیو گدھا کہے گا میں مالک کی مانتا رہا ہوں، تو نہیں کہہ سکتا میں مالک کی مانتا رہا ہوں۔ اس لیے رب کے قرآن کے فیصلوں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے نمبر 1 صحیح پڑھنا سیکھو۔ آواز تھوڑی کم کر دیں۔ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھو، کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں کوئی لمبی چوڑی تجوید نہیں بتا رہا آپ کو، بس تھوڑی سی میں مار کر بیٹھ جاؤ قاری صاحب کے سامنے اور صرف الف با تا سا اس کو صحیح پڑھنا سیکھ لو، نورانی قاعدہ صحیح پڑھنا سیکھ لو، بس کافی ہے۔ آپ کہو مجھے تو قرآن پڑھنا آتا ہے، میں نورانی قاعدہ کیوں پڑھوں؟ وہ دوبارہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کی کیا کیا غلطیاں ہیں۔ قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو۔ نمبر 2، فجر کی نماز پڑھنے آتے ہو تو اپنے بیوی بچوں سے کہو کہ میرے نماز پڑھنے کے وقت میں آپ بھی نماز پڑھ کے قرآن پکڑ کر بیٹھو، میں واپس آ رہا ہوں۔ اخبار پڑھ سکتے ہو نا، تو ترجمے والا قرآن دیکھ کر 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ دو، مشکل کام ہے۔ اگر میں کہوں کہ درس میں بیٹھو، کبھی قاری صاحب نہیں آئے، کبھی آپ نہیں آئے، اپنے گھر میں قرآن کی کلاس چلا لو، 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھ کر پڑھ لو، پھر بیوی کو پکڑا دو وہ پڑھ لے، پھر بڑی بچی کو پڑھا دو، پھر بڑے بچے کو پڑھا دو، وہ 3 ہی آیتیں وہی بار بار سارے پڑھ لو۔ قرآن کا اکثر حصہ ترجمہ پڑھنے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ جو قصے والی صورتیں ہیں، سورہ یوسف، سورہ کہف، سورہ قصص، سورہ نمل، جن میں قصے بیان ہوئے ہیں، یہ تو زیادہ حصہ اس کا ترجمہ پڑھنے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اور کچھ ہیں صورت جو مدنی صورتیں ہیں، ان میں احکام بیان ہوئے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتا ترجمہ پڑھنے سے، وہ علماء سے سمجھ لو۔ فون اٹھاؤ، فون کرو، جی ہم فلاں صورت کی فلاں آیت پر پہنچے ہیں، وہاں پھنسے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی، بتائیں ہمیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر 3 آیتوں کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، دیکھتے ہی آپ دیکھتے قرآن سے گزر جاؤ گے۔ اللہ برکات عطا کرے گا، آپ کے گھر کے در و دیوار قرآن سنیں گے، شیاطین بھاگ جائیں گے، برکتیں نازل ہوں گی، اور آپ طالب علم بن جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندروں میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور طالب علم کو سینگ نہیں لگے ہوتے، جو بھی علم کی طلب کرے گا وہ طالب علم ہے۔ آپ اپنے گھر میں 3 آیتوں کا معنی سمجھ رہے ہو، آپ طالب علم ہو، کرو گے، کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھ کر ترجمہ پڑھنا ہے نا، رٹا نہیں مارنا۔ آگے چلو، اگلی آیت ہے۔ اور ہفتے میں 1 آدھ دن صحیح بخاری اور مسلم، یہ 2 کتابیں جن کی کوئی حدیث ضعیف نہیں، تو ہفتے میں 1 آدھ دن ان کی کوئی حدیث پڑھ لی، سمجھ نہ آئی تو علماء سے پوچھ لیا، کریں گے۔ نمبر 1، قاری صاحب کے بعد نورانی قاعدہ، اگر ایک سفید داڑھی والا بیٹھے گا تو اس کو تھوڑی وہ ہوگی، اگر سب بیٹھ جائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اور 3 آیتوں کا ترجمہ، ٹھیک ہے،
اور قرآن کے فیصلے اپنے حق میں کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، کریں گے؟ ایک کام یہ کرنا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ رمضان گزرے 8 مہینے گزر گئے ہیں، تو یہ جو قرآن کے حافظ قاری اور کلاس چلاتے ہیں، ان کے علاوہ جو عوام ہے، ان میں سے کس نے 8 مہینوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کے لوگ ہیں؟ جو لوگ 8 مہینوں میں فوت ہو گئے ہیں، اگر آج اس جلسے میں ہوتے، ان سے میں پوچھتا تو وہ بھی اتنے کی ہونے تھے نا۔ اس کا مطلب جو باقی وہ قرآن چھوڑ کر فوت ہو گئے۔ اللہ کا شکر کرو ہم فوت نہیں ہوئے، ورنہ قرآن تو ہم نے بھی چھوڑا ہوا ہے۔ تو قرآن چھوڑ کر مرنا بڑا خطرناک ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو قرآن ہم چھوڑ کر نہ مریں، اس کا طریقہ بتا دوں؟ بڑا آسان پیکج ہے، بڑا ہی آسان پیکج ہے، کریں گے؟ اور باہر والے محلے کے لوگ بول نہیں رہے، کیوں بھی عمل کریں گے؟ بڑا آسان پیکج ہے۔ ہم نے ہر نماز سے پہلے صرف 1 صفحہ کم از کم پڑھنا ہے۔ کیوں جی؟ 1 صفحہ پڑھنے پہ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے میرا، اور آپ کے 2 لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، بس 3 منٹ دینے صرف نماز سے پہلے۔ کبھی کوئی فوتگی، کوئی خوشی، کوئی شادی، زیادہ مصروفیت ہوئی تو سوتے وقت 5 صفحے پڑھ لو۔ اگر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو اگلے دن 2 صفحے پڑھ لو، لیکن روٹین نہ خراب کرو۔ روٹین یہی رہے کہ میں نے ہر نماز کے ساتھ کم از کم 1 صفحہ قرآن کا پڑھنا۔ مشکل ہے؟ کیوں بھائی؟ کون کون عمل کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ بیٹھ جاؤ، نیچے کرو۔ یہ اب وہ کہتے ہیں نا مسیطے چڑھا کے تو قسم لئیے نا، یہ مسیطے چڑھا کے میں تڑ کو قسم لئیے، اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور آپ کو چھوٹ دے دی ہے کہ چلو کوئی نہیں، کبھی مصروفیت ہو تو اس کو آگے پیچھے بھی کر لو، مگر کم از کم 1 صفحہ ایک نماز کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ کبھی قاری صاحب لیٹ ہو گئے تو 2 صفحے بھی ہو جائیں گے نا، کبھی 3 بھی ہو جائیں گے۔ اور قبر میں حساب سے بچنے کے لیے سورۃ ملک پڑھنی ہے، سارے دن میں کسی وقت پڑھ لو، سارے دن میں کسی وقت پڑھ لو۔ حدیث کے لفظ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے، حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جب تک پڑھ نہ لیتے سوتے نہیں تھے۔ تو جس نے زور کے بعد پڑھی وہ بھی جب تک پڑھی نہیں سویا نہیں۔ اور سمجھ آ رہی بات کی؟ تو سارے دن میں وہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ترجمہ ہم نے شروع کر دیا، ہر نماز کے ساتھ 1 صفحہ وہ شروع کر دیا، تو پھر فکر کی بات نہیں، جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ قرآن کے فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورۃ ملک قبر میں بندے پر ایسے بندے کو کور کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اس کا حساب عذاب نہیں ہوگا۔ اور جب حشر والے دن اٹھیں گے، سورج قریب ہوگا، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، دنیا بڑی پریشان ہوگی، لیکن جو قرآن کے سائے میں دنیا میں رہا وہ 50 سال رب کے قرآن کے سائے میں رہا، وہ 50,000 سال بھی قرآن کے سائے میں ہوگا۔ جو دنیا میں قرآن پڑھتا رہا ہوگا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت والے دن پڑھنے والے بندے کے اوپر بادل بن کر سایہ کرے گی، جدھر جائے گا ادھر ادھر ساتھ جائے گی۔ اور
جب رب کے سامنے سوال جواب کا وقت آئے گا بڑی گھبراہٹ ہوگی، سارے اعمال سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ اب رب ذوالجلال پوچھے گا یہ کیوں کیا ہے؟ اگر اس نے کیوں کہہ دیا تو پھر عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اگر اس نے کیوں نہ کہا اور صرف اعمال پیش کیے تو پھر انسان بچ جائے گا۔ لیکن جو قرآن کو پڑھتا رہا ہے، بقرہ اور آل عمران کو پڑھتا رہا ہے، وہ اس کے اوپر یہ بادل بن کر سایہ کر رہی ہوں گی، اور جب اس کے حساب کا وقت آئے گا تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ تو حاجان عن صاحبہما، ایک ہوتی ہے سفارش اور ایک ہوتی ہے وکالت اور ایک ہوتا ہے جھگڑا۔ سفارش تو ہوتی ہے فون کر دیا یار بندہ آ رہا ہے دیکھ لینا ذرا۔ وکالت یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں جرا کرتا ہے اور جا کر کے پسینہ بہاتا ہے اور اپنے دلائل پورے کرتا ہے، لیکن کبھی جج سے جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ صورتیں رب کے ساتھ جھگڑا کریں گی، جھگڑا اس معنی میں کریں گی، کہیں گے یا اللہ یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے اور ہم تیرے قرآن کا حصہ ہیں، اس لیے ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں۔ اور قرآن کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ جب اس کو تو نے اپنے حق میں کر لیا، فیصلہ تیرے حق میں ہو گیا۔ اور ایک اور بات سنو، اگر قرآن تیرے حق میں ہوگا تو ہی صاحب قرآن تیرے حق میں ہوگا، اور اگر قرآن تیرے خلاف ہوگا تو صاحب قرآن بھی تیرے خلاف ہی ہوں گے، وہ تیری سفارش نہیں شکایت کریں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کا قرآن تیرے خلاف ہو اور نبی تیری شفاعت کریں صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن تیرے حق میں ہوگا تو نبی کی شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تیرے خلاف ہوا تو ان کی شکایت ملے گی، سفارش نہیں ملے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن خود کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ قیامت والے دن نبی فرمائیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی سفارش نہیں شکایت کر رہا ہوں۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا، غیر جانبدار نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو نظر آتا ہے جہاں رکھو وہاں پڑا رہتا ہے، قرآن کو جہاں رکھو وہاں ہی پڑا رہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنے طور پہ ادھر ادھر بھی نہیں جاتا، لیکن یہ بڑی طاقت والی کتاب ہے، یہ بولنے والی کتاب ہے، یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے، یہ شکایت کرنے والی کتاب ہے، اس کے بول فیصلے ہیں۔ جب نبی فرمائیں گے کہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو پھر ان کی شکایت ہوگی اور بنیاد قرآن ہوگا، اور اگر قرآن تیرے حق میں ہوا تو صاحب قرآن بھی تیری سفارش ہی کریں گے۔ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو عرش کا سایہ مل جائے اور حوض کوثر سے پانی بھی مل جائے اور بعد میں تو جہنم میں چلا جائے، ہاں؟ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تو نے جانا جنت میں ہے اور تجھے عرش کا سایہ نہ ملے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن تیرے حق میں ہو اور نبی تیرے خلاف ہو، اور قرآن نبی تیرے حق میں ہو قرآن تیرے خلاف ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو پاس ہے اس کے لیے سارے پروٹوکول ہوں گے اور جو فیل ہے وہ ہر جگہ ہی پریشان ہوگا۔ واللہ اعلم۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں،
ہمیں جب تک ہماری سانس کی آمد و رفت ہے ہم نے قرآن کو اپنے حق میں کرنا ہے۔ طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے خود ہو، اور 1 صفحہ ہر نماز کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگر ایسا کر لیا تو قرآن ہمارے حق میں ہو جائے گا، میدان محشر میں بھی 50,000 سال کی زندگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ اور جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں بھی قرآن حکیم پڑھتے جاؤ گے، جتنا آپ کو یاد ہے اتنا ہی آپ کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو آپ کے بیٹے نے حفظ کر لیا ہے نا، اس کو اللہ فرمائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور جو اس کی آگے اولاد آئے گی اللہ کرے وہ بھی حفظ کریں تو وہ بھی پڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے۔ اگر وہ کچھ سست بھی ہوا اور جنت کا حقدار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپ گریڈ کر کے ابے کے ساتھ ملا دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ ابا بلند مقام پر ہے، بیٹا جنت کے نچلے مقام پر ہے۔ دنیا میں صلہ رحمی کرتے ہو نا، اللہ جنت میں بھی صلہ رحمی کروائے گا، باپ بیٹوں کو ملوائے گا۔ اس کے 3 طریقے ہیں، یا تو بیٹے کو بھی ابے کے ساتھ بلند کر دیا جائے، یا باپ کو بیٹے کے ساتھ نیچے لے آئے، یا دونوں کو درمیان میں لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا کہ تھوڑے نمبروں والے بیٹے کو بھی بلند کر کے باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ تو ہمیں رب ذوالجلال والاکرام قرآن حکیم کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق دے، اللہ اس کو اپنے حق میں کرنے کی توفیق دے۔ لیکن صاحبو اگر اس کی ابجد سے واقف نہ ہوئے تو اس کو اپنے حق میں کرنے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم اس کو صحیح، اس کی الف با ہمیں آتی ہو، بنیادی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کام نہیں بتایا جو ہم کر نہ سکتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ قاری لوگ بھی انسان ہی ہیں، انہوں نے سیکھ لیا، آپ بھی سیکھ لیں گے۔ اتنا ہم نہیں کہہ رہے جتنا انہوں نے سیکھا ہے، کم از کم بنیادی طور پہ گناہ سے نکلنے کے لیے، کیونکہ حروف غلط پڑے جائیں تو گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، جو ان کو غلط پڑے گا اپنے رب کا نام بگاڑے گا، قرآن کو بھی بگاڑے گا، رب کا نام بھی بگاڑے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ العزیز اللہ کا نام ہے، اس کا معنی بہت غالب، عزت والا، اور جو عین کی بجائے حمزہ پڑے گا اس کا معنی ہے رونے کی آواز۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جہالت عذر نہیں ہوتی، جہالت لا علمی عذر نہیں ہوتی۔ اگر 1-2 آدمی انہوں نے سرخ اشارہ کراس کر لیا موٹر سائیکل پہ، سرخ اشارے کی مخالفت کر دی، ایک کو پولیس نے پوچھا تو نے اشارہ کیوں کاٹا ہے؟ وہ کہتا جی مجھے نا پتہ نہیں تھا کہ اشارہ سرخ ہو جائے تو پھر رک جاتے ہیں۔ ہاں، دوسرے سے پوچھا تو نے کیوں اشارہ کاٹا ہے؟ وہ کہتا جی غلطی ہو گئی۔ کس کا جرم زیادہ ہے؟ ہاں، اور کس کا جرم زیادہ ہے؟ جس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا اس کا تو چالان ہونا چاہیے، اس کی
اس کا لائسنس ضبط ہونا چاہیے کہ تجھے کس نے لائسنس دے دیا بھائی، یہ نہیں بتایا کہ سورج کے اشارے پہ رکتے ہیں، اور جس نے کہا غلطی ہوگی اس کو ہو سکتا ہے معاف کر دیں وہ. اور آئی سمجھ؟ تو آپ کیا مطالعہ سے کہو جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں. ہاں او جی میں تیرا نام یا اللہ بگاڑتا رہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. لا علمی عذر نہیں ہوتی، میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. آپ 1000 کام کرتے ہوں گے، بڑے مصروف ہوں گے، ان میں سے وقت نکالو، بچوں کو بھی دین پڑھاؤ، اللہ مبارک کرے، مگر اپنے آپ کو بھی پڑھاؤ. اگر آپ کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں ماہر ہے وہ تو اعلیٰ فرشتوں میں ہوگا، فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو قرآن پڑھتا ہے مگر وہ یتتعتع فیہ، اور وہ اٹکتا ہے، اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، فلہ اجران، اللہ اس کو ایک اجر قرآن پڑھنے کا دے گا، دوسرا اس مشقت کا دے گا جس کو وہ فیس کر رہا ہے. اور اگر اس حالت میں موت آ گئی تو رب سے کہہ دینا کہ یا اللہ لیٹ سمجھ آئی تھی، شروع تو کر دیا تھا پر زندگی نے وفا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ پھر عذر انشاءاللہ ہمارا قبول کر لے گا. لیکن اگر پڑھنا ہی نہ شروع کیا تو پھر یاد رکھو یہ عذر قبول نہیں ہوگا. تو ہمیں رب ذوالجلال والاکرام قرآن حکیم کے ساتھ دل لگانے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی قرآن سے دوستی لگانے کی توفیق دے. رب ذوالجلال قرآن حکیم کو اپنے حق میں کرنے کی توفیق دے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ صحیح پڑھو اور خوب پڑھو اور مطلب سمجھو اور عمل کرو اور اس کی دعوت کو عام کرو. اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. تو مکمل مدرسے کا نصاب ہے. اگر وہ ICS یا سائنس کے ساتھ کرتا ہے تو پھر ضروری دین اس کو پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی فیس بھی نہیں ہے، نہ رہنے کی، نہ پڑھنے کی، اور نہ کھانے کی. تو آپ ایسے بچے جو سمجھدار ہونہار ہیں ان کو وہاں بھیجیں. حفظ کیا بچوں نے ماشاءاللہ سے، تو حفظ والے بچے کے لیے ہمارے پاس پیکج یہ ہے کہ 1 سال میں 9ویں کی تیاری کرواتے ہیں اور روزانہ اس کی منزل سنتے ہیں. اور چونکہ حفظ سارا سال ہی ختم ہوتا رہتا ہے، حفظ سارا سال ہی ختم ہوتا رہتا ہے، یعنی لوگ کسی نے اس مہینے کیا کسی نے اگلے مہینے میں کیا، تو اس کا داخلہ بھی ہمارے پاس جاری رہتا ہے. تیسرا شعبہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جس نے FA کیا ہے وہ اسلامیات میں BS ہمارے پاس کر سکتا ہے، یونیورسٹی کی ڈگری ہوگی. اور جس نے BA کیا ہے وہ BS کے 5ویں سیمسٹر میں داخلہ لے سکتا ہے. اور اس میں لڑکیوں کی بھی گنجائش ہے، وہ بھی مدرسہ ہمارا ہے. تو لڑکیاں اور لڑکے دونوں وہ کر سکتے ہیں. BA کیا ہے تو 5ویں سیمسٹر میں، اور FA کیا ہے تو پہلے سیمسٹر میں. اس میں حکومت کی یونیورسٹی کی فیس 48,000 ہے 6 مہینوں کی، اور ہم آدھی خود دیتے ہیں اور آدھی طالب علم دیتا ہے. ہمارے ذریعے جائے گا تو 25,000 میں گزارا ہوگا، مہینے کی 4,000. اور اگر وہ حکومت کے ذریعے ڈائریکٹ اسی یونیورسٹی میں جائے یہی ڈگری لے تو اس کی 48,000 فیس ہے. تو اس میں بھی جماعت سبسڈی دے رہی ہے، تو جو اس میں آنا چاہتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. بولے بیمار